جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم شرجیل امام کی گرفتاری کو 6 برس مکمل ہونے پر تشویش مند شہریوں کے ایک وسیع اتحاد نے سیاسی اختلاف رکھنے والوں کی مسلسل قید اور ملک میں جمہوری احتجاج کے لیے گھٹتی ہوئی گنجائش پر سخت سوالات اٹھائے ہیں۔ پریس کلب آف انڈیا میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں سماجی کارکنوں، ماہرین تعلیم، صحافیوں، وکلاء، طلباء اور اراکین پارلیمان نے ایک بار پھر شرجیل امام کی رہائی کا مطالبہ کیا اور ان کی قید کو اختلاف رائے کو جرم بنانے کے وسیع تر رجحان سے جوڑا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہرش مندر نے 2020 کے دہلی فسادات کو منظم تشدد قرار دیا اور کہا کہ اسی کے سہارے شرجیل امام اور عمر خالد جیسے طلباء قائدین کے خلاف مقدمات گھڑے گئے۔ ان کے مطابق مقصد امتیازی شہریت قوانین کے خلاف عوامی تحریک کو غیر معتبر بنانا اور اختلافی آوازوں کو دبانا تھا۔ راجیہ سبھا کے رکن منوج جھا نے احتجاج کو جرم بنانے کے رجحان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چکا جام نہ تو کوئی نیا اور نہ ہی غیر قانونی طریقہ احتجاج ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ماضی میں مختلف نظریات کے حامل قائدین، جن میں جارج فرنانڈیز بھی شامل ہیں۔ شرجیل امام کے بھائی مزمل امام نے کہا کہ ان کا خاندان خود کو محض متاثرہ فریق نہیں سمجھتا۔ ان کے بقول یہ جدوجہد ایک ایسے جابرانہ سیاسی نظام کے خلاف وسیع تر مزاحمت ہے جو اختلاف کرنے والوں کو نشانہ بناتا ہے۔ پروفیسر اپوروانند نے عدلیہ کے کردار پر بات کرتے ہوئے سیاسی اختلاف سے متعلق مقدمات میں عدالتی تاخیر اور مشاہدات پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ عدالتوں پر بالخصوص سیاسی طور پر حساس معاملات میں انصاف قائم رکھنے کی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں۔ صحافی آدتیہ مینن نے استغاثہ کے مقدمے میں حقائق کے تضادات کی نشاندہی کی اور کہا کہ ریاست تعلیم یافتہ مسلم سیاسی قیادت کے ابھرنے سے گریزاں دکھائی دیتی ہیں۔ صحافی صبا نقوی نے کہا کہ اگرچہ آج اختلاف رائے کو سختی سے کچلا جا رہا ہے، مگر فرقہ واریت اور نفرت کی جڑیں ماضی میں بھی موجود رہی ہیں۔ ماہر تعلیم نندتا نارائن نے کہا کہ شرجیل امام اور عمر خالد جیسے افراد کی طویل قید حکومت کے اس خوف کی عکاس ہے جو تنقیدی سوچ رکھنے والوں سے لاحق ہے۔ مصنف و سماجی کارکن عامر خان نے اپنی مثال لیتے ہوئے بتایا کہ طویل قید انسان پر گہرے نفسیاتی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ایڈوکیٹ نظام پاشا نے مسلم سیاسی شناخت کو جرم بنانے کے رجحان پر گفتگو کی، جبکہ احمد ابراہیم نے کہا کہ بے شمار گواہوں پر مشتمل مقدمات میں انصاف غیر معینہ مدت تک مؤخر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ آخر میں صحافی اسد اشرف نے مقررین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس نے متفقہ طور پر شرجیل امام، عمر خالد سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ محض ایک پریس کانفرنس نہیں تھی، بلکہ اس خاموش اور بے چین سوال کا باقاعدہ اظہار تھی جو آج ہر صاحب شعور کے ذہن میں مسلسل دستک دے رہا ہے۔ کیا بھارت میں اختلاف رائے اب بھی ایک شہری حق ہے، یا وہ اب ایک ایسا جرم بن چکا ہے جس کی سزا برسوں کی بے نام بے فیصل قید ہے؟ شرجیل امام اور عمر خالد کا نام آتے ہی اصل مسئلہ پوری طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ یہاں معاملہ نہ کسی ایک طالب علم کا ہے اور نہ ہی کسی ایک مقدمے کا، بلکہ اس ریاستی طرز فکر کا ہے جو سوال اٹھانے والوں کو عدالت کے کٹہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی جیل کی دہلیز پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جب ضمانت سے پہلے سالہ سال بیت جائیں اور فیصلہ آنے سے پہلے ہی قید سزا میں بدل جائے تو اسے انصاف نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دراصل ایک منظم خاموشی مسلط کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اس کانفرنس نے صاف لفظوں میں آئینہ دکھا دیا کہ مسئلہ فسادات، تقاریر یا احتجاجی نعروں کا نہیں، بلکہ اس گہرے خوف کا ہے جو تعلیم یافتہ، سوال کرنے والی اور سیاسی شعور سے لیس اقلیتی آوازوں کے وجود سے محسوس کیا جا رہا ہے، اور اسی خوف کے تحت اختلاف کو سازش، احتجاج کو بغاوت اور سوال کو ملک کی دشمنی کا نام دے دیا جاتا ہے۔